اگر آزاد کشمیر کو بچانا ہے، پاکستان کو بچانا ہے، تو آپ یقین کریں کہ آپ کو ایک بڑی مستحکم بنیادوں پر، مستقل بنیادوں پر ادھر کی تحریک کی مدد کی طرف دیکھنا ہوگا، ورنہ کبھی نہ کبھی ان لوگوں نے ہاتھ تو ڈالنا ہے۔ بھارت میں جو نریندر مودی صاحب کا جو جنون ہے وہ کس لیول پہ نظر آ رہا ہے آپ کو؟ کرونا کو چھوڑ کے کشمیر کے پیچھے اور کشمیر سے لے کر پاکستان کے پیچھے کیوں لگے ہوئے نظر آ رہے ہیں آپ کو یہ؟ جن صاحب، کل ایک بیان جو کہ بھارت کے آرمی چیف سے منسوب ہے وہ سرفیس ہوا، اور اس میں جو بھی زبان استعمال ہوئی اور جو بھی الفاظ استعمال ہوئے، ایک سوال جو آپ خود ایک ماشاءاللہ سینئر افسر رہ چکے ہیں پاک فوج میں، ایک آرمی چیف کو ان معروضی حالات میں کہ جو اس وقت بھارت کا اور پاکستان کو بھی کرونا کے حوالے سے سامنا ہے، اس قسم کا بیان کیا معنی رکھتا ہے؟ کس کانٹیکسٹ میں لیا جانا چاہیے اس بیان کو جو آرمی چیف بھارت کا کل جو ان سے منسوب سامنے آیا؟ جی دیکھیے، بات یہ ہے کہ ابھی تک جو کچھ ہوتا آیا ہے اور جو نریندر مودی گورنمنٹ اس وقت ہے ہندوستان میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ وہ جو کچھ کہتے ہیں وہ کر گزرتے ہیں، اور وہ اس سے 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹتے۔ سٹیزن امینڈمنٹ ایکٹ انہوں نے لانا تھا، وہ لا کے چھوڑا۔ پھر انہوں نے کشمیر کا سٹیٹس تبدیل کرنا تھا جو کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی تھی، اور کشمیر کو UN ریزولوشنز کو ڈس ریگارڈ کرتے ہوئے، بائی لیٹرلزم کے تمام دروازے بند کرتے ہوئے انہوں نے کشمیر کو ایبزارب کرنے کا انتخابات سے پہلے کہا تھا، اور انتخابات کے بعد جب یہ حکومت برسر اقتدار آئی تو انہوں نے وہ کر دیا۔ صحیح ہے۔ جو وہ ابھی تک کہتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ یہ کہنا کہ وہ توجہ ہٹانے کے لیے کر رہے ہیں، وہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان کے ہاں ایسا ڈیزائن موجود ہے، اور ان کے آرمی چیف ایکسٹینشن ہے اپنے نریندر مودی گورنمنٹ کی، اور وہ کچھ کرنا چاہ رہے ہیں جو وہ کہہ رہے ہیں۔ ایک طرف تو وہ اس گاب میں کہ پاکستان کے اوپر الزام لگا رہے ہیں کہ ہم وہاں سے در اندازی کر رہے ہیں، یہ محض الزام نہیں ہے، اس کے پیچھے وہ اپنی ڈپلائمنٹ کر رہے ہیں، اپنی فارورڈ پلاننگ کر رہے ہیں، آرٹلری کی ڈپلائمنٹ کر رہے ہیں، ایمونیشن کی ڈمپنگ کر رہے ہیں، کیونکہ جب سردیاں ختم ہو جاتی ہیں تو پہاڑی علاقوں میں کیمپیننگ سیزن شروع ہو جاتا ہے، اور یہی وہ دن ہے جب کہاں کوئی آپریشن کیے جا سکتے ہیں۔ صحیح ہے۔ تو کیونکہ یہ جو الزام وہ لگا رہے ہیں، کل DGISPR نے بڑی وضاحت سے کہا کہ نہ ہم ایسا کر رہے ہیں اور نہ ہم اس طرح کے الزام کو ایکسپٹ کرتے ہیں، بلکہ انہوں نے یہ دعوت دی کہ اگر آپ یونائٹڈ نیشنز انڈو پاکستان ملٹری آبزرور گروپ جو ہے، انبوگپ جسے کہتے ہیں، اگر ان کو آپ بتائیں کہ کہاں سے آپ در اندازی ہو رہی ہے تو ہم ان آبزرورز کو ایکسس دیں گے کہ وہ جائیں اور ایگزامن کر لیں، لیکن ہندوستان ایسا کرنا نہیں چاہتا ہے کیونکہ ان کا ڈیزائن کچھ اور ہے۔ تو وہ چاہتے ہیں کہ جب دنیا کی تمام تر دنیا کی توجہ، بالخصوص پرماننٹ 5 جو انتہائی پاورفل ممالک ہیں، جب وہ اس وائرس کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں، ان کے اپنے ملک میں ہزاروں میں کیجویلٹیز ہو رہی ہیں اور وہ اندر کی طرف دیکھ رہے ہیں، تو اس وقت سے وہ فائدہ اٹھائیں اور کشمیر کو ایبزارب کریں۔ اب تو وہ اس کو ایبزارب کرنا چاہتے ہیں، ڈیموگرافی کو چینج کرنا چاہتے ہیں، وہاں کی زمینوں کو انتہائی سستے داموں لیز پر دے کر وہاں بڑے کاروبار کرنا چاہتے ہیں، اور مجھے یہ بھی ڈر ہے کہ وہ چونکہ اسرائیل اور امریکہ اس وقت ان کے ساتھ کھڑے ہیں، ہو سکتا ہے وہ اس کشمیر میں امریکہ کو بیسز دینے کا بھی کوئی معاہدہ کر چکے ہوں، یا کوئی انڈرسٹینڈنگ دے چکے ہوں اسرائیل اور امریکہ کو بیسز دینے کی، اس لیے وہ چاہ رہے ہیں کہ کشمیر کو ایبزارب کیا جائے اور یہاں کے ڈیموگرافی کو چینج کر کے جو بڑی انویسٹمنٹس یہاں لائی جائیں اور یہاں پر اپنے بیسز بنوا دیے جائیں، تاکہ اگلا قدم جو پاکستان آزاد کشمیر ہے اس کی طرف اور گلگت بلتستان کی طرف اٹھایا جائے، اور سی پیک کو سیبوٹاج کیا جائے، جو چائنا کے ساتھ لنک ہے ہمارا گراؤنڈ لنک، اس کو کاٹ دیا جائے۔ اچھا، تو جن صاحب فتح کلامی کی معذرت، اگر مقبوضہ کشمیر میں اس نوعیت کے بیسز قائم کیے جاتے ہیں تو کیا اس کا آبجیکٹو پاکستان کے ساتھ ساتھ چائنا کو بھی اسٹرینگولیٹ کرنا ہو سکتا ہے؟ یقیناً اسی بات پہ تو اس کو انٹرنیشنل سپورٹ ملے گی، اسی بات پہ تو اس کو اسرائیل اور امریکہ کی سپورٹ ملے گی۔
وہ سب سے بڑی مارکیٹ ہے اس خطے کی، اور اس مارکیٹ کے ساتھ ساتھ چائنا کے اگینسٹ جو چائنا اور یو ایس کی آپس میں رائیولری چل رہی ہے تجارت اور معیشت کے اعتبار سے، جو بڑھتی ہوئی معاشی انفلوئنس کو روکنے کے لیے امریکہ چاہتا ہے کہ چائنا کے جو روڈ بیلٹ انیشیٹو ہے اور جو بڑھتی ہوئی انفلوئنس ہے یوریشیا کی طرف اور سینٹرل ایشیا کی طرف، اس کو روکا جائے۔ اس سلسلے میں وہ چائنا کو انڈیا کو آن بورڈ لینا چاہتا ہے، اور تبھی یہ کام ہوگا اگر وہ امریکہ کی یہ ڈیزائر پوری کریں تو اس کے خلاف نہ کوئی ریزولوشن پاس ہوگا، نہ یونائٹڈ نیشن اس کے اوپر کوئی سینکشنز لگائے گی، نہ امریکہ اس کے اوپر کوئی سینکشن لگائے گا، بلکہ دنیا کو بتانے کے لیے جس طرح ابھی ایک یو ایس کے ایک کمیشن انٹرنیشنل ریلیجس ٹالرنس کے اوپر کمیشن کی رپورٹ آئی ہے، اس طرح کی زبانی کلامی تنقید آ جائے گی، کچھ کنڈمنیشن آ جائے گی، کوئی عملی قدم ہندوستان کے خلاف نہیں اٹھایا جائے گا کشمیریوں کے اعتبار سے۔ میں اس کو اس طرح دیکھتا ہوں۔ ٹھیک ہے جن صاحب، ساتھ ہی رہیے گا ہمارے۔ طارق پیرزادہ صاحب، بہت ہی آبجیکٹیو انالیسس آ گئی سامنے، اور جو اس میں سب سے زیادہ الارمنگ پوائنٹ ہے جو مجھے لگ رہا ہے وہ یہ کہ جن صاحب کو یقین ہے، اور ظاہر ہے بیسڈ آن ٹریک ریکارڈ، کہ یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں اس کو امپلیمنٹ کرنے کا ارادہ بھی رکھتے ہیں۔ دیکھیں، آپ کو یاد ہوگا جب ایٹمی دھماکے ہوئے تھے تو اس کے بعد کو تقریباً 20 دن کا فرق تھا ان کے اور ہمارے دھماکوں کے درمیان، تو تقریباً یہ بات ثابت تھی اس وقت کہ آزاد کشمیر پر حملہ ہونے والا ہے۔ وہاں سے تمام بیانات آ رہے تھے، تمام تیاریاں مکمل تھیں، اور یہی وجہ تھی کہ ملک میں بڑی تیزی سے مایوسی پھیلنے لگی تھی اس وقت کہ ہمارا جواب کیا ہے۔ کیونکہ اگر ہم اس وقت کو فوری طور پر دھماکے نہیں کرتے ہیں، جواب نہیں دیتے ہیں، ترکی بترکی اقدامات نہیں کرتے ہیں اور ایٹمی طاقت ہونے کا مظاہرہ نہیں کرتے ہیں، تو پھر تو معاملات گڑبڑ میں ہیں۔ اور وہاں سے براہ راست اب یہ بیانات آ رہے تھے وزیر داخلہ، ان کے وزیر اعظم، سب لوگوں کے کہ بس اب آزاد کشمیر جو ہے ہماری اگلی منزل ہے۔ اچھا، میں آج بھی اے بی پی ٹیلی ویژن پہ 4:30 بجے پروگرام کر کے آیا ہوں، یہی گفتگو ہو رہی ہے۔ وہ چونکہ ان کے 8 لوگ مارے گئے ہیں فوجی، جن میں ایک کرنل بھی کوئی شامل ہے، تو وہ اس کو دہشت گردی وغیرہ جو ان کی زبان ہے وہ استعمال کر رہے تھے، تو وہ ان کا لہجہ، ان میں ایک جنرل صاحب بھی تھے، وہ ان کا سارا فوکس یہی تھا کہ وقت آ گیا کہ ہم آزاد کشمیر کی طرف اپنا رخ کریں اور پاکستان کو سبق سکھائیں۔ تو وہ جو ہندوستان مودی کی پالیسی ہے اس میں کوئی تضاد نہیں ہے، اچھا، جو پاکستان کے لوگوں کو سمجھنا چاہیے۔ یاد ہوگا ہم نے ایک پروگرام کیا تھا تو اس میں آپ نے مجھ سے کیلکولیشن پوچھی تھی کہ کیا انڈیا کی کوئی کیلکولیشن کیسی رہی ہے، تو میں نے کہا کہ ان کی کیلکولیشن تو اب تک بالکل درست رہی ہے کہ ہماری طرف سے کوئی، پاکستان کی حکومت کی طرف سے میں کہہ رہا ہوں، کوئی بڑا رد عمل نہیں آئے گا، اور وہ اس کو لے کر چلتے رہیں گے، اور 1 سال گزر جائے گا اور کئی سال گزر جائیں گے، تقریباً اب مطلب وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ پاکستان کی حکومت اپنی ڈومیسٹک پالیٹکس میں بہت بری دو باتیں ہم جلدی سے کر لیتے ہیں چونکہ وقت کم ہے۔ جی ضرور۔ ایک تو یہ ہے کہ ان کا اندازہ یہ ہے ابھی بھی کہ پاکستان کی حکومت کسی بڑے اقدام کی طرف نہیں جائے گی اگر ہم نے کوئی کارروائی کی۔ وہ یہ ہے کہ آپ میں یا تو صلاحیت کی کمی ہے، یا یہ ہے کہ قوت ارادی کی کمی ہے، یا آپ کی پالیسی یہ ہے، اور یا یہ ہے کہ ہمیں ایک بڑی قوت تسلیم کر لیا گیا ہے۔ یہ کئی نتائج ہیں جو، چنانچہ یہ بالکل درست ہے بات، میں جنرل صاحب سے اختلاف نہیں کرتا، اور میرا ہمیشہ کا یہ تجزیہ ہے کہ وقت کی بات ہے، اگر ہم نے تحریک آزادی کشمیر کی منصوبہ انسانی بنیادوں پر، مالیاتی بنیادوں پر، نیم عسکری بنیادوں پر، عسکری بنیادوں پر مدد نہ کی تو بالآخر ایک بڑی جنگ کی صورت میں کبھی نہ کبھی تو ہمارا تصادم ان سے ہوگا، اور اس کو روکنے کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ آپ اس تحریک آزادی کی مدد کریں عملاً، لیکن مجھے وہ نظر نہیں آتی ہے، اور یہ کرنا حکومت پاکستان نے۔ یاد رکھیے سر، ایف اے ٹی ایف لگایا ہوا ہے نا آپ کے پیچھے، جی ایک آپ کے پیچھے ایف اے ٹی ایف لگا ہوا ہے، آپ کیا کریں گے؟ جی میں دیکھیں وہ ساری باتیں نہیں کر سکتے۔ اگر خوف جو ہے، اگر خوف کو پالیسی کی بنیاد بنا لیا جائے، خاص طور پر خارجہ پالیسی کی اور عسکری پالیسی کی بنیاد پر، تو پھر دنیا میں ویتنامیوں کو کبھی جنگ نہیں لڑنی چاہیے تھی، شمالی کوریا کو کبھی جنگ نہیں لڑنی چاہیے تھی، کسی اور ملک کو بھی نہیں لڑنی چاہیے، نہ کبھی ماضی میں لڑنا چاہیے تھا۔ آپ نے نقصان تو اٹھانا ہوتا ہے،
جنگیں فوائد کے اعتبار سے جو مادی فوائد ہیں، مطلب آپ نہیں بھی لڑنا چاہیں گے تو مسلط ہو جائے گی آپ کو، مسلط تو ہوگی نا، تو یہی تو اس کی پالیسی ہے، تو اس کو ذرا سا ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے۔ باقی یہ ہے کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں اب یہ 72 سال گزر گئے ہیں، یہ بھی ایک نقطہ نظر ہے نا، تو ان کا بھی تو یہی نقطہ نظر ہے کہ 72 سال گزر گئے ہیں، ہم نے اس کو اپنے ملک میں شامل کر لیا ہے، قانوناً بھی اور زمین کے قطع زمین کے طور پر بھی۔ باقی 1 کروڑ انسانوں کی جو آبادی ہے اس کا تناسب تبدیل کرنا، اب 20ویں صدی بہت بڑی تجربہ گاہ ہے، اس میں بے شمار قوموں نے کام کیا ہے، میں نام نہیں لیتا، کچھ اس میں ہمارے دوست بھی ہو سکتے ہیں اور دوسرے لوگ بھی۔ تو پاکستان کے لیے یہ پیغام ہے، اگر آزاد کشمیر کو بچانا ہے، پاکستان کو بچانا ہے، تو آپ یقین کریں کہ آپ کو ایک بڑی مستحکم بنیادوں پر، مستقل بنیادوں پر ادھر کی تحریک کی مدد کی طرف دیکھنا ہوگا، ورنہ کبھی نہ کبھی ان لوگوں نے ہاتھ تو ڈالنا ہے۔